ناجی فاطمی خلافت کا پروردہ سالار تھا۔ وہ مصر میں باڈی گارڈز کا کمانڈر تھا جس کی نفری 50,000 تھی اور ساری کی ساری نفری سوڈانی تھی۔ یہ فوج اس دور کے جدید ہتھیاروں سے مسلح تھی اور یہ فوج ناجی کا ہتھیار بن گئی تھی جس کے زور پر وہ بے تاج بادشاہ بنا بیٹھا تھا۔ وہ سازشوں اور مفاد پرستی کا دور تھا۔ اسلامی دنیا کی مرکزیت ختم ہو چکی تھی۔ صلیبیوں کی بھی نہایت دلکش تخریب کاریاں شروع ہو چکی تھیں۔ زر پرستی اور تعیش کا دور دورہ تھا۔ جس کے پاس ذرا سی بھی طاقت تھی وہ اسے اپنے اقتدار کے تحفظ کے لیے اور دولت سمیٹنے کے لیے استعمال کرتا تھا۔ سوڈانی باڈی گارڈز فوج کا کمانڈر ناجی مصر میں حکمرانوں اور دیگر سربراہوں کے لیے دہشت بنا ہوا تھا۔ خدا نے اسے سازش ساز دماغ دیا تھا۔ اسے اس دور کا بادشاہ ساز کہا جاتا تھا۔ بنانے اور بگاڑنے میں خصوصی مہارت رکھتا تھا۔ اس نے صلاح الدین ایوبی کو دیکھا تو اس کے چہرے پر بالکل اسی طرح مسکراہٹ آ گئی جس طرح کمزور سی بھیڑ کو دیکھ کر بھیڑیے کے دانت نکل آتے ہیں۔ ایوبی اس زیر خند کو نہ سمجھ سکا۔ اس کے لیے سب سے زیادہ اہم آدمی ناجی ہی تھا کیونکہ وہ 50,000 باڈی گارڈز کا کمانڈر اور صلاح الدین کو اس فوج کی ضرورت تھی۔ صلاح الدین ایوبی سے کہا گیا کہ حضور بڑی لمبی مسافت سے تشریف لائے ہیں، پہلے آرام کر لیں، تو اس نے کہا میرے سر پر جو دستار رکھ دی گئی ہے میں اس کے اہل نہ تھا۔ اس دستار نے میرا آرام اور میری نیند ختم کر دی ہے۔ کیا آپ حضرات مجھے اس چھت کے نیچے نہیں لے چلیں گے جہاں میرے فرائض میرا انتظار کر رہے ہیں؟ کیا حضور کام سے پہلے طعام پسند نہیں فرمائیں گے؟ ان کے نائب نے پوچھا۔ صلاح الدین ایوبی نے کچھ سوچا اور ان کے ساتھ چل پڑے۔ لمبے تڑنگے قوی ہیکل باڈی گارڈز اس عمارت کے سامنے 2 رویا کھڑے تھے جن میں کھانے کا انتظام کیا گیا تھا۔ ایوبی نے ان گارڈز کے قد بت اور ہتھیار دیکھے تو ان کے چہرے پر رونق آ گئی، مگر یہ رونق دروازے میں قدم رکھتے ہی غائب ہو گئی۔ وہاں 4 نوجوان لڑکیاں جن کے جسموں میں زہد شکن لچک اور شانوں پہ بکھرے ہوئے ریشمی بالوں میں قدرت کا حسن سمویا ہوا تھا، ہاتھوں میں پھولوں کی پتیوں سے بھری ہوئی خوشنما ٹوکریاں اٹھائے کھڑی تھیں۔ انہوں نے صلاح الدین ایوبی کے راستے میں پتیاں بکھیرنی شروع کر دی اور اس کے سامنے دف کی تال پر طاؤس و رباب اور شہنائیوں کا مسحور کن نغمہ ابھرا۔ ایوبی نے راستے میں پھولوں کی پتیاں دیکھ کر قدم پیچھے کر لیا۔ ناجی اور اس کا نائب ان کے دائیں بائیں تھے۔ وہ دونوں جھک گئے اور انہیں آگے چلنے کی دعوت دی۔ یہ وہ انداز تھا جسے مغل بادشاہوں نے ہندوستان میں رائج کیا تھا۔ صلاح الدین ایوبی پھولوں کی پتیاں مسلنے نہیں آیا۔ ایوبی نے ایسی مسکراہٹ سے کہا جو ان لوگوں نے پہلے کم ہی کبھی کسی کے ہونٹوں پہ دیکھی تھی۔ ہم حضور کے راستے میں آسمان سے تارے بھی نوچ کے بچھا سکتے ہیں۔ ناجی نے کہا اگر میری راہ میں کچھ بچھانا چاہتے ہو تو وہ ایک ہی چیز ہے جو میرے دل کو بھاتی ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے کہا آپ حکم دیں۔ نائب نے کہا وہ کون سی چیز ہے جو حضور کے دل کو بھاتی ہے؟ صلیبیوں کی لاشیں۔ صلاح الدین ایوبی نے مسکرا کر کہا مگر فوراً ہی ان کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ ان کی آنکھوں سے شعلے نکلنے لگے۔ انہوں نے دھیمی آواز میں جس میں قہر اور عتاب چھپا ہوا تھا کہا مسلمان کی زندگی پھولوں کی سیج نہیں، جانتے نہیں ہو صلیبی سلطنت اسلامیہ کو چوہوں کی طرح کھا رہے ہیں، اور جانتے ہو کہ وہ کیوں کامیاب ہو رہے ہیں؟ صرف اس لیے کہ ہم نے پھولوں کی پتیوں پر چلنا شروع کر دیا ہے۔ ہم نے اپنی بچیوں کو ننگا کر کے ان کی عصمتیں رون ڈالی ہیں۔ میری نظریں فلسطین پر لگی ہوئی ہیں، تم میری راہ میں پھول بچھا کر مصر سے بھی اسلام کا پرچم اتروا دینا چاہتے ہو؟ انہوں نے سب کو ایک نظر دیکھا اور دبدبے سے کہا اٹھا لو یہ پھول میرے راستے سے، میں نے ان پہ قدم رکھا تو میری روح کانٹوں سے چلنی ہو جائے گی۔ ہٹا دو لڑکیوں کو میرے راستے سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری تلوار ان کے اتنے دلکش سنہرے بالوں میں الجھ کر بیکار ہو جائے۔ حضور کی جاؤ حشمت، مجھے حضور نہ کہو۔ صلاح الدین ایوبی نے بولنے والے کو یوں ٹوک دیا جیسے تلوار سے کسی کافر کی گردن کاٹ دی ہو۔ انہوں نے کہا حضور وہ تھے جن کا تم کلمہ پڑھتے ہو اور جن کا میں غلام بے دام ہوں۔ میری جان فدا ہو اس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ جن کے مقدس پیغام کو میں نے سینے پر کندہ کر رکھا ہے۔ میں یہی پیغام لے کے مصر آیا ہوں۔ صلیبی مجھ سے یہ پیغام چھین کر بحرۂ روم میں ڈبو دینا چاہتے ہیں، شراب میں غرق کر دینا چاہتے ہیں۔ میں بادشاہ بن کے نہیں آیا۔ لڑکیاں کسی کے اشارے پر پھول کی پتیاں سمیٹ کر وہاں سے ہٹ گئی تھیں۔ صلاح الدین ایوبی تیزی سے دروازے کے اندر چلے گئے۔ ایک وسیع کمرہ تھا، اس میں ایک لمبی میز رکھی تھی جس پر رنگا رنگ پھول بکھرے ہوئے تھے اور ان کے درمیان روسٹ کیے ہوئے بکروں کے بڑے بڑے ٹکڑے، سالم مرغے اور جانے کیسے کیسے کھانے سجے ہوئے تھے۔ صلاح الدین ایوبی رک گئے اور اپنے نائب سے پوچھا کیا مصر کا ہر ایک باشندہ اسی قسم کا کھانا کھاتا ہے؟ نہیں حضور، نائب نے جواب دیا، غریب لوگ تو ایسے کھانے کے خواب بھی نہیں دیکھ سکتے۔
تم سب کس قوم کے فرد ہو؟ صلاح الدین ایوبی نے پوچھا۔ کیا ان لوگوں کی قوم الگ ہے جو ایسے کھانوں کے خواب بھی نہیں دیکھ سکتے؟ کسی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر انہوں نے کہا، اس جگہ جس قدر ملازم ہے اور جہاں جتنے سپاہی ڈیوٹی پر ہیں ان سب کو اندر بلاؤ، یہ کھانا انہیں کھلا دو۔ انہوں نے لپک کر ایک روٹی اٹھائی، اس پر 2-3 بوٹیاں رکھیں اور کھڑے کھڑے کھانے لگے۔ نہایت تیزی سے پوری روٹی کھا کر پانی پیا اور باڈی گارڈز کے کمانڈر ناجی کو ساتھ لے کر اس کمرے میں چلے گئے جو وائس رائے کا دفتر تھا۔ 2 گھنٹے بعد ناجی باہر نکلا، دوڑ کر اپنے گھوڑے پر سوار ہوا، ایڑ لگائی اور نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ رات ناجی کے خاص کمرے میں اس کے 2 کمانڈر جو اس کے معتمد اور ہمراز تھے اس کے پاس بیٹھے شراب پی رہے تھے۔ ناجی نے کہا، جوانی کا جوش ہے، تھوڑے دنوں میں ٹھنڈا کر دوں گا۔ کمبخت جو بات بھی کرتا ہے کہتا ہے رب کعبہ کی قسم صلیبیوں کو سلطنت اسلامیہ سے باہر نکال کے دم لوں گا۔ صلاح الدین ایوبی، ایک کمانڈر نے تنزیہ کہا، اتنا بھی نہیں جانتا کہ سلطنت اسلامیہ کا دم نکل چکا ہے، اب سوڈانی حکومت کریں گے۔ کیا آپ نے اسے بتایا نہیں کہ یہ 50,000 کا لشکر سوڈانی ہے؟ دوسرے کمانڈر نے ناجی سے پوچھا۔ اور یہ لشکر جسے وہ اپنی فوج سمجھتا ہے صلیبیوں کے خلاف نہیں لڑے گی؟ تمہارا دماغ ٹھکانے ہے اور دش؟ ناجی نے کہا، میں اسے یہ یقین دلایا ہوں کہ یہ 50,000 سوڈانی شیر اس کے اشارے پر صلیبیوں کے پرخچے اڑا دیں گے۔ لیکن ناجی چپ ہو کر سوچ میں پڑ گیا۔ لیکن کیا؟ لیکن اس نے مجھے حکم دیا ہے کہ مصر کے باشندوں کی ایک فوج تیار کرو۔ ناجی نے کہا، اس نے کہا ہے کہ ایک ہی ملک کی فوج مناسب نہیں ہوتی، وہ مصر کے لوگوں کو بھرتی کر کے ہماری فوج میں شامل کرنا چاہتا ہے۔ تو آپ نے کیا جواب دیا؟ میں نے کہا کہ آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی۔ ناجی نے جواب دیا، مگر میں ایسے حکم کی تعمیل نہیں کروں گا۔ مزاج کا کیسا ہے؟ اردش نے پوچھا۔ ضد کا پکا معلوم ہوتا ہے، ناجی نے جواب دیا۔ آپ کی دانش اور تجربے کے سامنے تو وہ کچھ بھی نہیں لگتا، دوسرے کمانڈر نے کہا۔ نیا امیر مصر بن کے آیا ہے، کچھ روز یہ نشہ طاری رہے گا، میں یہ نشہ اترنے نہیں دوں گا، ناجی نے کہا۔ اسے اس نشے میں بدمست کر کے ماروں گا۔ بہت دیر تک یہ تینوں صلاح الدین ایوبی کے خلاف باتیں کرتے رہے اور اس مسئلے پر غور کرتے رہے کہ اگر صلاح الدین ایوبی نے ناجی کی بے تاج بادشاہی کے لیے خطرہ پیدا کر دیا تو وہ کیا کارروائی کریں گے۔ ادھر صلاح الدین ایوبی اپنے نائبین کو سامنے بٹھائے یہ ذہن نشین کرا رہے تھے کہ وہ حکومت کرنے نہیں آئے اور نہ کسی کو حکومت کرنے دیں گے۔ صلاح الدین نے ان سے کہا کہ انہیں جنگی طاقت کی ضرورت ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہاں کا فوجی ڈھانچہ انہیں بالکل پسند نہیں۔ 50,000 باڈی گارڈز سوڈانی ہیں، ہمیں ہر خطے کے باشندوں کو یہ حق دینا ہے کہ وہ ہماری فوج میں آ جائیں، اپنے جوہر دکھائیں اور مال غنیمت میں سے اپنا حصہ وصول کریں۔ یہاں کے عوام کا معیار زندگی اسی طرح بلند ہو سکتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے انہیں بتایا، میں نے ناجی سے کہہ دیا ہے کہ وہ عام بھرتی شروع کر دے۔ کیا آپ کو یقین ہے کہ وہ آپ کے حکم کی تعمیل کرے گا؟ ایک ناظم نے ان سے پوچھا۔ کیا وہ حکم کی تعمیل سے گریز کرے گا؟ وہ گریز کر سکتا ہے، ناظم نے جواب دیا۔ فوجی امور اسی کا سپرد ہیں، وہ کسی سے حکم نہیں لیا کرتا، اپنی منوایا کرتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی خاموش رہے جیسے ان پر کچھ اثر ہی نہ ہوا ہو۔ انہوں نے سب کو رخصت کر دیا اور صرف علی بن سفیان کو اپنے ساتھ رکھا۔ علی بن سفیان جاسوسی اور جوابی جاسوسی کا ماہر تھا۔ اسے صلاح الدین ایوبی بغداد سے اپنے ساتھ لائے تھے۔ وہ ادھیڑ عمر کا آدمی تھا، اداکاری، چرب زبانی اور بھیس بدلنے میں مہارت رکھتا تھا۔ جنگوں میں اس نے جاسوسی بھی کی تھی اور جاسوسوں کو پکڑا بھی تھا۔ اس کا اپنا گروہ تھا جو آسمان سے تارے بھی توڑ لاتا تھا۔ صلاح الدین ایوبی کو جاسوسی کی اہمیت سے واقفیت تھی۔ فنی مہارت کے علاوہ علی میں وہی جذبہ تھا جو صلاح الدین ایوبی میں تھا۔ تم نے سنا علی؟ صلاح الدین نے کہا، یہ لوگ کہہ گئے کہ ناجی کسی سے حکم نہیں لیا کرتا، اپنی منوایا کرتا ہے۔ ہاں، علی نے جواب دیا، میں نے سن لیا ہے۔ اگر میں چہرے پہچاننے میں غلطی نہیں کرتا تو میری رائے میں باڈی گارڈز کا یہ کمانڈر جس کا نام ناجی ہے ناپاک ذہنیت کا انسان ہے۔ اس کے متعلق میں پہلے سے بھی کچھ جانتا ہوں۔ یہ فوج جو ہمارے خزانے سے تنخواہ لیتی ہے دراصل ناجی کی ذاتی فوج ہے۔ اس نے حکومتی حلقوں میں ایسی سازشیں کی ہیں جنہوں نے انتظامی ڈھانچے کو بے حد کمزور کر دیا ہے۔ اب کا یہ فیصلہ بالکل بجا ہے کہ فوج میں یہاں کے ہر خطے کے سپاہی ہونے چاہیے۔ میں آپ کو تفصیلی معلومات فراہم کر دوں گا۔ مجھے شک ہے کہ سوڈانی فوج ناجی کی وفادار ہے، ہماری نہیں۔ آپ کو اس فوج کی ترتیب اور تنظیم بدلنی پڑے گی یا ناجی کو سبکدوش کرنا پڑے گا۔ میں اپنی صفوں میں ہی اپنے دشمن پیدا نہیں کرنا چاہتا، صلاح الدین ایوبی نے کہا۔ ناجی گھر کا بیدی ہے، اسے سبکدوش کر کے اپنا دشمن بنا لینا دانش مندی نہیں۔
ہماری تلواریں غیروں کے لیے ہیں، اپنوں کا خون بہانے کے لیے نہیں۔ میں ناجی کی ذہنیت کو پیار اور محبت سے بدل سکتا ہوں۔ تم اس فوج کی ذہنیت معلوم کرنے کی کوشش کرو، مجھے صحیح اطلاع دو کہ فوج کہاں تک ہماری وفادار ہے۔ مگر ناجی اتنا کچا آدمی نہیں تھا، اس کی ذہنیت پیار اور محبت کے بکھیڑوں سے آزاد تھی۔ اسے اگر پیار تھا تو اپنے اقتدار اور شیطانیت کے ساتھ تھا۔ اس لحاظ سے وہ پتھر تھا، مگر جسے اپنے جال میں پھانسنا چاہتا اس کے سامنے موم ہو جاتا تھا۔ اس نے صلاح الدین ایوبی کے ساتھ یہی رویہ اختیار کیا۔ اس کے سامنے وہ بیٹھتا نہیں تھا، ہاں میں ہاں ملاتا چلا جاتا تھا۔ اس نے مصر کے مختلف خطوں سے ایوبی کے حکم کے مطابق فوج کے لیے بھرتی شروع کر دی تھی، حالانکہ یہ کام اس کی مرضی کے خلاف تھا۔ دن گزرتے جا رہے تھے، صلاح الدین ایوبی اسے کچھ پسند کرنے لگا تھا۔ ناجی نے اسے یقین دلایا تھا کہ سوڈانی باڈی گارڈز فوج حکم کی منتظر ہے اور یہ قوم کی توقعات پر پورا اترے گی۔ ناجی صلاح الدین ایوبی کو 2-3 مرتبہ کہہ چکا تھا کہ وہ باڈی گارڈز کی طرف سے اسے دعوت دینا چاہتا ہے اور فوج اس کے اعزاز میں جشن منانے کے لیے بےتاب ہے، لیکن صلاح الدین ایوبی مصروفیت کی وجہ سے یہ دعوت قبول نہیں کر سکا تھا۔ رات کا وقت تھا۔ ناجی اپنے کمرے میں اپنے 2 معتمد جونیئر کمانڈروں کے ساتھ بیٹھا شراب پی رہا تھا۔ 2 ناچنے والیاں سازوں کی ہلکی موسیقی پر مستی میں آئی ہوئی ناگنوں کی طرح مسحور کن اداؤں سے رقص کر رہی تھی۔ ان کے پاؤں میں گھنگرو نہیں تھے، ان کے جسموں پر کپڑے صرف اس قدر تھے کہ ان کے سطر ڈھکے ہوئے تھے۔ اس رقص میں خمار کا تاثر تھا۔ دربان اندر آیا اور ناجی کے کان میں کچھ کہا۔ ناجی جب شراب اور رقص میں محو ہوتا تھا تو کوئی مخل ہونے کی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ صرف دربان کو معلوم تھا کہ وہ کون سا ضروری کام ہے جس کی خاطر ناجی عیش و طرب کی محفل سے اٹھا کرتا ہے، ورنہ وہ اندر آنے کی جرت نہ کرتا۔ اس کی بات سنتے ہی ناجی باہر نکل گیا اور دربان اسے دوسرے کمرے میں لے گیا۔ وہاں سوڈانی لباس میں ملبوس ایک ادھیڑ عمر آدمی بیٹھا تھا، اس کے ساتھ ایک جوان لڑکی تھی۔ ناجی کو دیکھ کر وہ اٹھی۔ ناجی اس کے چہرے اور قد کاٹ کی دلکشی دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ وہ عورتوں کا شکاری تھا، اسے عورتیں صرف اپنی عیاشی کے لیے درکار نہیں ہوتی تھیں، ان سے وہ اور بھی کئی کام لیا کرتا تھا، جن میں ایک یہ تھا کہ وہ نہایت خوبصورت اور عیار لڑکیوں کے ذریعے بڑے بڑے افسروں کو اپنی مٹھی میں رکھتا تھا، اور ایک کام یہ بھی کرتا تھا کہ انہیں امیروں وزیروں کو بلیک میل کرنے کے لیے استعمال کرتا تھا اور ان سے وہ جاسوسی بھی کراتا تھا۔ جس طرح قصاب جانور کو دیکھ کر بتا دیتا ہے کہ اس کا گوشت کتنا ہے، اسی طرح ناجی لڑکی کو دیکھ کر اندازہ لگا لیا کرتا تھا کہ یہ کس کام کے لیے موزوں ہے۔ لڑکیوں کے بیپاری اور بردہ فروش اکثر ناجی کے پاس مال لاتے رہتے تھے۔ یہ آدمی بھی ایسے ہی بیپاریوں میں سے لگتا تھا۔ لڑکی کے متعلق اس نے بتایا کہ تجربہ کار ہے، ناچ بھی سکتی ہے اور پتھر کو زبان کے میٹھے زہر سے پانی میں تبدیل کر سکتی ہے۔ ناجی نے اس کا تفصیلی انٹرویو لیا، وہ اس فن کا ماہر تھا۔ اس کے مطابق اس نے لڑکی کا امتحان لیا اور اس نے یہ رائے قائم کی کہ جس کام کے لیے وہ ایک اور لڑکی کو تیار کر رہا تھا، اس کے لیے یہ لڑکی تھوڑی سی ٹریننگ کے بعد موزوں ہو سکتی ہے۔ سودا طے ہو گیا، بیوپاری قیمت وصول کر کے چلا گیا۔ ناجی لڑکی کو اس کمرے میں لے گیا جہاں اس کے 2 ساتھی رقص اور شراب سے دل بہلا رہے تھے۔ اس نے لڑکی کو ناچنے کے لیے کہا۔ لڑکی نے جب چوغا اتار کر جسم کو 2 ہی بل دیے تو ناجی اور اس کے ساتھی تڑپ اٹھے۔ پہلی دونوں ناچنے والیوں کے رنگ پیلے پڑ گئے۔ اس نئی لڑکی کے سامنے ان کی قدر و قیمت کم ہو گئی تھی۔ ناجی نے اسی وقت محفل برخاست کر دی اور اس لڑکی کو اپنے پاس بٹھا کر سب کو باہر نکال دیا۔ لڑکی سے نام پوچھا تو اس نے زکوئی بتایا۔ ناجی نے اسے کہا، زکوئی، تمہیں یہاں لانے والے نے بتایا تھا کہ تم پتھر کو پانی میں تبدیل کر سکتی ہو۔ میں تمہارا یہ کمال دیکھنا چاہتا ہوں۔ پتھر کون ہے؟ زکوئی نے پوچھا۔ نیا امیر مصر، ناجی نے جواب دیا۔ وہ سالار اعظم بھی ہے۔ صلاح الدین ایوبی؟ زکوئی نے پوچھا۔ ہاں، صلاح الدین ایوبی، ناجی نے کہا۔ اگر تم اسے پانی میں تبدیل کر دو تو اس کے وزن جتنا سونا تمہارے قدموں میں رکھ دوں گا۔ وہ شراب تو پیتا ہوگا؟ نہیں، ناجی نے جواب دیا۔ شراب، عورت، ناچ گانے اور تفریح سے وہ اتنی ہی نفرت کرتا ہے جتنی ہر مسلمان خنزیر سے کرتا ہے۔ میں نے سنا تھا آپ کے پاس لڑکیوں کا ایسا طلسم ہے جو نیل کی روانی کو روک لیتا ہے۔ زکوئی نے کہا، کیا وہ طلسم بیکار ہو گیا ہے؟ میں نے ابھی آزمایا نہیں، ناجی نے کہا۔ یہ کام تم کر سکتی ہو۔ میں صلاح الدین ایوبی کی عادتوں کے متعلق تمہیں بہت کچھ بتاؤں گا۔ کیا آپ اسے زہر دینا چاہتے ہیں؟ زکوئی نے پوچھا۔ ابھی نہیں، ناجی نے جواب دیا۔ میری اس کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ وہ ایک بار کسی تم جیسی لڑکی کے جال میں پھنس جائے، پھر میں اسے اپنے پاس بٹھا کر شراب پلاؤں۔ اگر اسے قتل کرنا مقصود ہوتا تو میں یہ کام حشیشین سے نہایت آسانی سے کرا سکتا تھا۔ یعنی آپ اس کے ساتھ دشمنی نہیں، دوستی کرنا چاہتے ہیں، زکوئی نے کہا۔
اتنا برجستہ جملہ سن کر ناجی چند لمحے لڑکی کو دیکھتا رہا. وہ اس کی توقع سے کہیں زیادہ ذہین تھی. ہاں کوئی. ناجی نے اس کے ملائم بالوں پر ہاتھ پھیر کر کہا. میں اس کے ساتھ دوستی کرنا چاہتا ہوں, ایسی دوستی کہ وہ میرا ہم نوالا اور ہم پیالہ بن جائے. آگے میں جانتا ہوں کہ مجھے اس سے کیا کام لینا ہے, ناجی نے کہا اور ذرا سوچ کر بولا. لیکن تمہیں یہ بھی بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ ایک جادو صلاح الدین ایوبی کے ہاتھ میں بھی ہے. اگر تمہارے حسن اور ناز و انداز پر اس کا جادو چل گیا تو میں تمہیں زندہ نہیں رہنے دوں گا. اگر تم نے مجھے دھوکہ دیا تو تم ایک دن سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکو گی. صلاح الدین ایوبی تمہیں موت سے بچا نہیں سکے گا. تمہاری زندگی اور موت میرے ہاتھ میں ہے. تم مجھے دھوکہ نہیں دے سکو گی. اسی لیے میں نے تمہارے ساتھ کھل کر باتیں کی ہیں, ورنہ میرے رتبے اور حیثیت کا آدمی ایک پیشہ ور لڑکی کے ساتھ پہلی ملاقات میں ہی ایسی باتیں کبھی نہیں کرتا. یہ آپ کو آنے والا وقت بتائے گا کہ کون کس کو دھوکہ دیتا ہے. زکوئی نے کہا. مجھے یہ بتائیے کہ صلاح الدین ایوبی تک میری رسائی کس طرح ہوگی؟ میں اسے ایک جشن میں بلا رہا ہوں, ناجی نے کہا. اسے رات اپنے ہاں رکھوں گا اور تمہیں اس کی خوابگاہ میں داخل کر دوں گا. میں نے تمہیں اسی مقصد کے لیے بلایا ہے, آگے میں سنبھال لوں گی. ناظرین, آج کے لیے اتنا ہی. ہماری ویڈیوز سے اپڈیٹڈ رہنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے گا. آپ کے ساتھ انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی اسی کہانی کی نئی قسط کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان. تم پرندوں سے دل بہلایا کرو. سپاہ گری اس آدمی کے لیے ایک خطرناک کھیل ہے جو عورت اور شراب کا دل دادا ہو. یہ الفاظ اپریل 1175 میں صلاح الدین ایوبی نے اپنے چچا زاد بھائی خلیفہ الصالح کے ایک امیر سیف الدین کو لکھے تھے. ان دونوں نے صلیبیوں کو درپردہ مدد اور زر و جواہرات کا لالچ دیا اور صلاح الدین ایوبی کو شکست دینے کی سازش کی تھی. صلیبی یہی چاہتے تھے. انہوں نے حملہ کیا. الصالح اور سیف الدین نے ان کی مدد کی. صلاح الدین ایوبی نے ان سب کو شکست دی. امیر سیف الدین اپنا مال و متاع چھوڑ کر بھاگا. اس کی ذاتی خیمہ گاہ سے رنگ برنگے پرندے, حسین اور جوان رقاصائیں اور گانے والیاں, ساز اور سازندے اور شراب کے مٹکے برآمد ہوئے. صلاح الدین ایوبی نے پرندوں کو, ناچنے گانے والیوں اور ان کے سازندوں کو رہا کر دیا اور امیر سیف الدین کو اس مضمون کا خط لکھا. تم دونوں نے کفار کی پشت پناہی کر کے ان کے ہاتھوں میرا نام و نشان مٹانے کی ناپاک کوشش کی, مگر یہ نہ سوچا کہ تمہاری یہ سازش عالم اسلام کا بھی نام و نشان مٹا سکتی ہے. تم اگر مجھ سے حسد کرتے تھے تو مجھے قتل کرا دیا ہوتا. تم مجھ پر 2 قاتلانہ حملے کرا چکے ہو, دونوں ناکام رہے. اب ایک اور کوشش کر دیکھو, ہو سکتا ہے کامیاب ہو جاؤ. اگر تم مجھے یہ یقین دلا دو کہ میرا سر میرے تن سے جدا ہو جائے تو اسلام اور زیادہ سربلند ہوگا, تو رب کعبہ کی قسم میں تمہاری تلوار سے اپنا سر کٹواؤں گا اور تمہارے قدموں میں رکھ دینے کی وصیت کروں گا. میں تمہیں صرف یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ کوئی غیر مسلم مسلمان کا دوست نہیں ہو سکتا. تاریخ تمہارے سامنے ہے, اپنا ماضی دیکھو. شاہ فرینک اور ریمانڈ جیسے اسلام دشمن صلیبی تمہارے دوست صرف اس لیے بنے کہ تم نے انہیں مسلمانوں کے خلاف میدان میں اترنے کی شے اور مدد دی تھی. اگر وہ کامیاب ہو جاتے تو ان لوگوں کا اگلا شکار تم ہوتے, اور اس کے بعد ان کا یہ خواب بھی پورا ہو جاتا کہ اسلام صفحہ ہستی سے مٹ جائے. تم جنگجو قوم کے فرد ہو. فن سپاہ گری تمہارا قومی پیشہ ہے. ہر مسلمان اللہ کا سپاہی ہے, مگر ایمان بنیادی شرط ہے. تم پرندوں سے ہی دل بہلایا کرو. سپاہ گری اس آدمی کے لیے ایک خطرناک کھیل ہے جو عورت اور شراب کا دل دادا ہو. میں تم سے درخواست کرتا ہوں کہ میرے ساتھ تعاون کرو اور میرے ساتھ جہاد میں شریک ہو جاؤ. اگر یہ نہ کر سکو تو میری مخالفت سے باز آ جاؤ. میں تمہیں کوئی سزا نہیں دوں گا. اللہ تمہارے گناہ معاف کرے, آمین. صلاح الدین ایوبی. ایک یورپی مورخ لین پول لکھتا ہے کہ صلاح الدین ایوبی کے ہاتھ جو مال غنیمت لگا اس کا کوئی حساب نہیں تھا. جنگی قیدی بھی بے انداز تھے. صلاح الدین ایوبی نے تمام تر مال غنیمت 3 حصوں میں تقسیم کیا. ایک حصہ جنگی قیدیوں میں تقسیم کر کے انہیں رہا کر دیا. دوسرا حصہ اپنی سپاہ اور غریبوں میں تقسیم کیا اور تیسرا حصہ مدرسہ نظام الملک کو دے دیا. اس نے اسی مدرسے سے تعلیم حاصل کی تھی. نہ خود کچھ رکھا, نہ اپنے کسی جرنیل کو کچھ دیا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جنگی قیدی جن میں سے بہت سے مسلمان تھے اور باقی غیر مسلم رہا ہو کر صلاح الدین ایوبی کے کیمپ میں جمع ہو گئے اور اس کی اطاعت قبول کر کے اپنی خدمات اس کی فوج کے لیے پیش کر دیں. ایوبی کی کشادہ نظری اور عظمت دور دور تک مشہور ہو گئی. اس سے پہلے حسن بن صباح کے پر اسرار فرقے فدائی, جنہیں یورپی مورخوں نے قاتلوں کا گروہ لکھا ہے, صلاح الدین ایوبی پر 2 بار قاتلانہ حملے کر چکے تھے, لیکن خدائے ذوالجلال کو اپنے اس عظیم مرد مجاہد سے بہت کام لینا تھا. دونوں بار ایک معجزہ ہوا کہ اسلام کا یہ محافظ بال بال بچ گیا. اس پر تیسرا قاتلانہ حملہ اس وقت ہوا
جب وہ اپنے مسلمان بھائیوں اور صلیبیوں کی سازش کی چٹان کو شمشیر سے ریزہ ریزہ کر چکا تھا۔ امیر سیف الدین میدان سے بھاگ گیا، مگر وہ صلاح الدین ایوبی کے خلاف حسد اور کینے سے باز نہ آیا۔ اس نے حسن بن صباح کے قاتل فرقے کی مدد حاصل کر لی۔ یہ فرقہ ایک مدت سے اسلام کی آستین میں سانپ کی طرح پل رہا تھا۔ اس کا تفصیلی تعارف بہت ہی طویل ہے، مختصر یہ کہ جس طرح زمین سورج سے الگ ہو کر گناہوں کا گہوارہ بن گئی ہے، اسی طرح حسن بن صباح نام کے ایک آدمی نے اسلام سے الگ ہو کر نبیوں اور پیغمبروں والی عظمت حاصل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ وہ اپنے آپ کو مسلمان ہی کہلاتا رہا اور ایسا گروہ بنا لیا جو طلسماتی طریقوں سے لوگوں کو اپنا پیروکار بناتا تھا۔ اس مقصد کے لیے اس گروہ نے نہایت حسین لڑکیاں، نشہ آور جڑی بوٹیاں، ہپنوٹزم اور چرب زبانی جیسے طریقے اختیار کیے۔ بہشت بنائی جس میں جا کر پتھر بھی موم ہو جاتے تھے۔ اپنے مخالفین کو ختم کرنے کے لیے قاتلوں کا ایک گروہ تیار کیا۔ قتل کے طریقے خفیہ اور پر اسرار ہوتے تھے۔ اس فرقے کے افراد اس قدر چالاک، ذہین اور نڈر تھے کہ بھیس اور زبان بدل کر بڑے بڑے جرنیلوں کے باڈی گارڈ تک بن جاتے تھے، اور جب کوئی پر اسرار طریقے سے قتل ہو جاتا تھا تو قاتلوں کا سراغ ہی نہیں ملتا تھا۔ کچھ عرصے کے بعد یہ فرقہ قاتلوں کا گروہ کے نام سے مشہور ہو گیا۔ یہ لوگ سیاسی قتل کے ماہر تھے، زہر بھی استعمال کرتے تھے جو حسین لڑکیوں کے ہاتھوں شراب میں دیا جاتا تھا۔ بہت مدت تک یہ فرقہ اسی مقصد کے لیے استعمال ہوتا رہا۔ اس کے پیروکار فدائی کہلاتے تھے۔ صلاح الدین ایوبی کو نہ حسین لڑکیوں سے دھوکہ دیا جا سکتا تھا، نہ شراب سے۔ وہ ان دونوں سے نفرت کرتا تھا۔ اسے قتل کرنے کا یہی ایک طریقہ تھا کہ اس پر قاتلانہ حملہ کیا جائے۔ اس کے محافظوں کی موجودگی میں اس پر حملہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ 2 حملے ناکام ہو چکے تھے۔ اب جبکہ صلاح الدین ایوبی کو یہ توقع تھی کہ اس کا چچا زاد بھائی الصالح اور امیر سیف الدین شکست کھا کر توبہ کر چکے ہوں گے، انہوں نے انتقام کی ایک اور زیر زمین کوشش کی۔ صلاح الدین ایوبی نے اس فتح کا جشن منانے کی بجائے حملے جاری رکھے اور 3 قصبوں کو قبضے میں لے لیا۔ ان میں غازہ کا مشہور قصبہ بھی تھا۔ اسی قصبے کے گرد نواح میں ایک روز صلاح الدین ایوبی اسیر جار الاسدی کے خیمے میں دوپہر کے وقت غنودگی کے عالم میں سستا رہا تھا۔ اس نے اپنی وہ پگڑی نہیں اتاری تھی جو میدان جنگ میں اس کے سر کو صحرا کے سورج اور دشمن کی تلوار سے محفوظ رکھتی تھی۔ خیمے کے باہر صلاح الدین ایوبی کے محافظوں کا دستہ موجود اور چوکس تھا۔ باڈی گارڈز کے اس دستے کا کمانڈر ذرا سی دیر کے لیے وہاں سے چلا گیا۔ ایک محافظ نے صلاح الدین ایوبی کے خیمے کے گرے ہوئے پردوں میں سے جھانکا۔ اسلام کی عظمت کے پاسبان کی آنکھیں بند تھیں۔ وہ پیٹھ کے بل لیٹے ہوئے تھے۔ اس محافظ نے باڈی گارڈز کی طرف دیکھا۔ ان میں سے 3-4 باڈی گارڈز نے اس کی طرف دیکھا۔ محافظ نے اشارے کے طور پر اپنی آنکھیں بند کر کے کھولی۔ 3-4 محافظ اٹھے اور دوسروں کو باتوں میں لگایا۔ محافظ خیمے میں چلا گیا، کمر بند سے خنجر نکالا، دبے پاؤں چلا اور پھر چیتے کی طرح سوئے ہوئے صلاح الدین ایوبی پر جست لگائی۔ خنجر والا ہاتھ اوپر اٹھا۔ عین اس وقت صلاح الدین ایوبی نے کروٹ بدل لی۔ یہ نہیں بتایا جا سکتا کہ محافظ خنجر کہاں مارنا چاہتا تھا، دل میں یا سینے میں، مگر ہوا یوں کہ خنجر صلاح الدین ایوبی کی پگڑی کے بالائی حصے میں اتر گیا اور سر سے بال برابر دور رہا۔ پگڑی سر سے اتر گئی۔ صلاح الدین ایوبی بجلی کی تیزی سے اٹھے۔ انہیں یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ یہ سب کیا ہے۔ ان پر اس سے پہلے ایسے 2 حملے ہو چکے تھے۔ انہوں نے بھی حیرت کا اظہار نہ کیا کہ حملہ آور ان کے اپنے باڈی گارڈز کے لباس میں تھا، جسے انہوں نے خود اپنے باڈی گارڈز کے لیے منتخب کیا تھا۔ انہوں نے ایک سانس جتنا بھی عرصہ ضائع نہ کیا۔ حملہ آور ان کی پگڑی سے خنجر کھینچ رہا تھا۔ ایوبی سر سے ننگے تھے۔ انہوں نے حملہ آور کی ٹھوڑی پر پوری قوت سے گھونسا مارا۔ ہڈی ٹوٹنے کی آواز سنائی دی۔ حملہ آور کا جبڑا ٹوٹ گیا تھا۔ وہ پیچھے کو گرا اور اس کے منہ سے ہیبت ناک آواز نکلی۔ اس کا خنجر صلاح الدین ایوبی کی پگڑی میں رہ گیا تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے اپنا خنجر نکال لیا۔ اتنے میں 2 محافظ دوڑتے اندر آئے۔ ان کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں۔ صلاح الدین ایوبی نے انہیں کہا کہ اسے زندہ پکڑ لو، مگر یہ دونوں محافظ صلاح الدین ایوبی پر ٹوٹ پڑے۔ صلاح الدین ایوبی نے ایک خنجر سے 2 تلواروں کا مقابلہ کیا۔ یہ مقابلہ 1-2 منٹ کا تھا کیونکہ تمام باڈی گارڈز اندر آ گئے تھے۔ صلاح الدین ایوبی یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ان کے باڈی گارڈز 2 حصوں میں تقسیم ہو کر ایک دوسرے کو لہو لہان کر رہے تھے۔ انہیں چونکہ معلوم نہیں تھا کہ ان میں ان کا دشمن کون ہے اور دوست کون، وہ اس معرکے میں شریک نہ ہو سکے۔ کچھ دیر بعد جب باڈی گارڈز میں سے چند ایک مارے گئے، کچھ بھاگ گئے اور بعض زخمی ہو کر بے حال ہو گئے، تو انکشاف ہوا کہ اس دستے میں جو صلاح الدین ایوبی کی حفاظت پر مامور تھا، 7 محافظ فدائی تھے جو صلاح الدین ایوبی کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے اس کام کے لیے صرف ایک فدائی خیمے میں بھیجا تھا۔ اندر صورتحال بدل گئی، چنانچہ باقی بھی اندر چلے گئے۔ اصل محافظ بھی اندر گئے۔ وہ صورتحال سمجھ گئے اور صلاح الدین ایوبی بچ گئے۔
انہوں نے اپنے پہلے حملہ آور کی شہر اکبر تلوار کی نوک رکھ کر پوچھا کہ وہ کون ہے اور اسے کس نے بھیجا ہے۔ سچ بولنے کے بدلے صلاح الدین ایوبی نے اسے جان بخشی کا وعدہ دیا۔ اس نے بتا دیا کہ وہ فدائی ہے اور اسے کیمشتگن، جسے بعض مورخوں نے گمگشتگین لکھا ہے، نے اس کام کے لیے بھیجا تھا۔ کیمشتگن الصالح کے ایک قلعے کا گورنر تھا۔ اصل کہانی سنانے سے پہلے یہ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ان واقعات سے پہلے کے دور کو دیکھا جائے۔ صلاح الدین ایوبی کے نام، ان کی عظمت اور تاریخ اسلام میں ان کے مقام اور کارناموں سے کون واقف نہیں؟ ملت اسلامیہ تو انہیں بھول ہی نہیں سکتی، مسیحی دنیا بھی انہیں ہمیشہ یاد رکھے گی۔ لہذا یہ ضروری معلوم نہیں ہوتا کہ صلاح الدین ایوبی کا شجرہ نسب تفصیل سے بیان کیا جائے۔ ہم جو کہانی سنانے لگے ہیں وہ اس نوعیت کی ہے جس کی وسعت کے لیے تاریخ کا دامن تنگ ہوتا ہے۔ یہ تفصیلات وقائع نگاروں اور قلمکاروں کی ریکارڈ کی ہوئی ہیں، کچھ سینہ بسینہ اگلی نسلوں تک پہنچتی ہیں۔ تاریخ کے دامن میں صلاح الدین ایوبی کے صرف کارنامے محفوظ کیے گئے ہیں۔ ان سازشوں کا ذکر بہت کم آیا ہے جو اپنوں نے ان کے خلاف اور ان کی بڑھتی ہوئی شہرت اور عظمت کو داغدار کرنے کے لیے انہیں ایسی لڑکیوں کے جال میں پھانسنے کی بار بار کوشش کی گئی جن کے حسن میں طلسماتی اثر تھا۔ تاریخ اسلام کا یہ حقیقی ڈرامہ 23 مارچ 1169 کے روز سے شروع ہوتا ہے جب صلاح الدین ایوبی کو مصر کا وائسرائے اور فوج کا کمانڈر ان چیف بنایا گیا۔ انہیں اتنا بڑا رتبہ ایک تو اس لیے دیا گیا تھا کہ وہ حکمران خاندان کے نونہال تھے، اور دوسرے اس لیے کہ اوائل عمر میں ہی وہ فن حرب و ضرب کے ماہر ہو گئے تھے۔ سپاہ گری ورثے میں ہی پائی تھی۔ ان کے ذہن میں حکمرانی کے معنی بادشاہی نہیں، اسلام کی پاسبانی اور قوم کی عظمت اور فلاح و بہبود تھی۔ ان کا جب شعور بیدار ہوا تو پہلی خلش یہ محسوس کی کہ مسلمان حکمرانوں میں نہ صرف یہ کہ اتحاد نہیں بلکہ وہ ایک دوسرے کی مدد سے بھی گریز کرتے تھے۔ وہ عیاش ہو گئے تھے۔ شراب اور عورت نے جہاں ان کی زندگی رنگین بنا رکھی تھی، وہیں عالم اسلام اور خدا کے اس عظیم مذہب کا مستقبل تاریک ہو گیا تھا۔ ان امیروں، ان کے وزیروں اور مشیروں کے حرم غیر مسلم لڑکیوں سے بھرے ہوئے ہوتے تھے۔ زیادہ تر لڑکیاں یہودی اور عیسائی تھیں جنہیں خاص تربیت دے کر ان حرموں میں داخل کیا گیا تھا۔ غیر معمولی حسن اور اداکاری میں کمال رکھنے والی یہ لڑکیاں مسلمان حکمرانوں اور سربراہوں کے کردار اور قومی جذبے کو دیمک کی طرح کھا رہی تھیں۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ صلیبی، جن میں فرینک، فرنگی خاص طور پر قابل ذکر ہیں، مسلمانوں کی سلطنتوں کے ٹکڑے ہڑپ کرتے چلے جا رہے تھے، اور بعض مسلم حکمران شاہ فرینک کو سالانہ ٹیکس یا جزیہ ادا کر رہے تھے جس کی حیثیت غنڈہ ٹیکس کی سی تھی۔ صلیبی اپنی جنگی قوت کے رعب سے اور چھوٹے موٹے حملوں سے حکمرانوں کو ڈراتے رہتے، کچھ علاقے پر قبضہ کر لیتے، تاوان اور ٹیکس وصول کرتے تھے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ آہستہ آہستہ دنیا اسلام کو ہڑپ کر لیا جائے۔ مسلمان حکمران اپنی رعایا کا خون چوس کر ٹیکس دیتے رہتے تھے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ انہیں عیش و عشرت میں پریشان نہ کیا جائے۔ فرقہ پرستی کے بیج بھی بو دیے گئے تھے۔ ان میں سب سے زیادہ خطرناک فرقہ حسن بن صباح کا تھا، جو صلاح الدین ایوبی کی جوانی سے ایک صدی پہلے معرض وجود میں آیا تھا۔ یہ مفاد پرستوں کا فرقہ تھا، بے حد خطرناک اور پر اسرار۔ یہ لوگ اپنے آپ کو فدائی کہلاتے تھے، جو بعد میں حشیشین کے نام سے مشہور ہوئے، کیونکہ وہ حشیش نام کی ایک نشہ آور شے سے دوسروں کو اپنے جال میں پھانستے تھے۔ صلاح الدین ایوبی نے مدرسہ نظام الملک میں تعلیم حاصل کی۔ یاد رہے کہ نظام الملک دنیا اسلام کی ایک سلطنت کے وزیر تھے۔ یہ مدرسہ انہوں نے قائم کیا تھا جس میں اسلامی تعلیم دی جاتی اور بچوں کو اسلامی نظریات اور تاریخ سے بہرہ ور کیا جاتا تھا۔ ایک مورخ ابن الاطہر کے مطابق نظام الملک حسن بن صباح کے فدائیوں کا پہلا شکار ہوئے تھے، کیونکہ وہ رومیوں کی توسیع پسندی کی راہ میں چٹان بنے ہوئے تھے۔ رومیوں نے 1091 عیسوی میں انہیں فدائیوں کے ہاتھوں قتل کرا دیا۔ ان کا مدرسہ قائم رہا۔ صلاح الدین ایوبی نے وہیں تعلیم حاصل کی۔ اسی عمر میں انہوں نے سپاہ گری کی تعلیم اپنے بزرگوں سے لی۔ نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں جنگی چالیں سکھائیں، ملک کے انتظامات کے سبق دیے اور ڈپلومیسی میں مہارت دی۔ اس تعلیم و تربیت نے ان کے اندر وہ جذبہ پیدا کر دیا جس نے آگے چل کر انہیں صلیبیوں کے لیے بجلی بنا دیا۔ اوائل جوانی میں ہی انہوں نے وہ ذہانت اور اہلیت حاصل کر لی تھی جو ایک سالار اعظم کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے فن حرب و ضرب میں جاسوسی یعنی انٹیلیجنس، کمانڈو اور گوریلا آپریشن کو خصوصی اہمیت دی۔ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ صلیبی جاسوسی کے میدان میں آگے نکل گئے ہیں اور وہ مسلمانوں کے نظریات پر نہایت کارگر حملے کر رہے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی نظریات کے محاذ پر لڑنا چاہتے تھے جس میں تلوار استعمال نہیں ہوتی۔ اس کہانی میں آگے چل کر آپ دیکھیں گے کہ ان کی تلوار کا وار تو گہرا ہوتا ہی تھا، ان کی محبت کا وار اس سے کہیں زیادہ مار کرتا تھا۔ اس کے لیے تحمل اور بردباری کی ضرورت ہوتی ہے جو انہوں نے اوائل عمر میں ہی اپنے آپ میں پیدا کر لی تھی۔
انہیں جب مصر کا وائسرائے اور کمانڈر ان چیف بنا کر مصر بھیجا گیا تو ان سینئر افسروں نے ہنگامہ برپا کر دیا جو اس عہدے کی آس لگائے بیٹھے تھے۔ ان کی نگاہ میں صلاح الدین ایوبی ابھی طفل مکتب تھا، مگر اس طفل مکتب نے جب ان کا سامنا کیا، اس کی باتیں سنی تو ان کا احتجاج سرد پڑ گیا۔ مورخ لین پول کے مطابق صلاح الدین ایوبی ڈسپلن کے بڑے ہی سخت ثابت ہوئے۔ انہوں نے تفریح، عیاشی اور آرام کو اپنے اور اپنی افواج کے لیے حرام قرار دے دیا۔ انہوں نے اپنی دماغی اور جسمانی قوتوں کو صرف اس مقصد پر مرکوز کر دیا کہ سلطنت اسلامیہ کو مستحکم کرنا ہے اور صلیبیوں کو اس سرزمین سے نکالنا ہے۔ فلسطین پر وہ ہر قیمت پر قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے یہی مقاصد اپنی فوج کو دیے۔ مصر کا وائسرائے بن کر انہوں نے کہا، خدا نے مجھے مصر کی سرزمین دی ہے، اس کی ذات باری مجھے فلسطین بھی ضرور عطا کرے گی۔ مگر مصر پہنچ کر ان پر انکشاف ہوا کہ ان کا مقابلہ صرف صلیبیوں سے نہیں بلکہ اپنے مسلمان بھائیوں نے ان کی راہ میں بڑے بڑے حسین جال بچھا رکھے ہیں جو صلیبیوں کے عزائم اور جنگی قوت سے زیادہ خطرناک ہیں۔ مصر میں صلاح الدین ایوبی کا استقبال جن زعماء نے کیا ان میں ناجی نام کا ایک سالار خصوصی اہمیت کا حامل تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے سب کو سر سے پاؤں تک دیکھا۔ سب کے ہونٹوں پر مسکراہٹ اور زبان پر پیار اور محبت کی چاشنی تھی۔ بعض پرانے افسروں نے انہیں ایسی نگاہوں سے دیکھا جن میں طنز تھی اور تمسخر بھی تھا۔ وہ صلاح الدین ایوبی کے صرف نام سے واقف تھے یا ان کے متعلق یہ جانتے تھے کہ وہ حکمران خاندان کا فرد اور اپنے چچا کا جانشین ہے۔ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ان کا کیا رشتہ ہے۔ ان کی نگاہوں میں صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی اہمیت بس ان کے خاندان کی بدولت تھی، یا اس وجہ سے انہوں نے صلاح الدین کو اہمیت دی کہ وہ مصر کا فوجی وائسرائے بن کر آیا تھا۔ اس کے سوا انہوں نے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو کوئی وقت نہ دی۔ ایک بوڑھے افسر نے اپنے ساتھ کھڑے افسر کے کان میں کہا، بچہ ہے، ہم اسے پال لیں گے۔ مورخ اور اس وقت کے وقائع نگار یہ نہیں بتا سکتے کہ صلاح الدین ایوبی نے ان لوگوں کی نظریں بھانپ لی تھیں یا نہیں۔ وہ استقبال کرنے والے اس ہجوم میں بچہ لگ رہا تھا۔ البتہ جب وہ ناجی کے سامنے مصافحے کے لیے رکے تو ایوبی کے چہرے پر تبدیلی سی آ گئی تھی۔ وہ ناجی سے ہاتھ ملانا چاہتے تھے، لیکن ناجی جو ان کی باپ کی عمر کا تھا سب سے پہلے درباری خوشامدیوں کی طرح جھکا، پھر ایوبی سے بغلگیر ہو گیا۔ اس نے ایوبی کی پیشانی چوم کر کہا، میرے خون کا آخری قطرہ بھی تمہاری جان کی حفاظت کے لیے بہے گا۔ تم میرے پاس زنگی اور شرکوہ کی امانت ہو۔ میری جان عظمت اسلام سے زیادہ قیمتی نہیں۔ صلاح الدین ایوبی نے ناجی کا ہاتھ چوم کر کہا، محترم، اپنے خون کا ایک ایک قطرہ سنبھال کر رکھیے، صلیبی سیاہ گٹاؤں کی مانند چھا رہے ہیں۔ ناجی جواب میں صرف مسکرایا، جیسے صلاح الدین ایوبی نے کوئی لطیفہ سنایا ہو۔ صلاح الدین ایوبی اس تجربہ کار سالار کی مسکراہٹ کو غالباً نہیں سمجھ سکے۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ ہماری ویڈیوز سے اپڈیٹڈ رہنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے گا۔ آپ کے ساتھ انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی اسی کہانی کی نئی قسط کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔